Assalamu alaikum students, this is Dr. Asir Ajmal with lecture number 30 of Forensic Psychology. In the last lecture, we've been talking about psychodynamic treatment of violent personalities. But we made it clear to you that in order to do good therapy, we need to do good, solid assessment. اچھا لیکن ایک چیز یہاں پہ میں کلیئر کر دوں کہ یہ جو اسیسمنٹ کا پروسیس ہے یہ تھراپی کے پروسیس سے کوئی الگ نہیں ہوتا. بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب پہلے ہم ہسٹری لیں, اسیسمنٹ کریں اور اس کے بعد تھراپی کریں. مسئلہ یہ ہے کہ تھراپی کا پروسیس جو ہے ان مائی اوپینین انکلوڈز دی اسیسمنٹ پروسیس. اور فرض کریں کہ ہمیں ایک کلائنٹ ملا ہے, اس کی ہم نے صرف اسیسمنٹ کرنی, ہمیں کہا گیا کہ جی اس کے ساتھ تھراپی نہیں آپ نے کرنی, اس کی آپ نے صرف اسیسمنٹ کر کے ہمیں رپورٹ دینی ہے. تو ایون دوز فیو سیشنز دیٹ آئی وڈ ہیو ود دیٹ کلائنٹ ڈوئنگ اسیسمنٹ وڈ بی تھراپیوٹک ان نیچر. تو بہرحال ہاؤ ڈو وی میک سائیکو ڈائنامک فرائیڈین کائنڈ آف اسیسمنٹ؟ اس کے لیے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہم یوز کرتے ہیں مختلف قسم کے ٹیسٹ, مختلف قسم کی ٹیکنیکس. The test that is my favorite is House Tree Person. And I've used it extensively. House Tree Person میں کیا ہوتا ہے, ایک گھر بنایا جاتا ہے, کلائنٹ کو کاغذ اور پینسل دے دی جاتی ہے, اس پہ کہا جاتا ہے گھر بناؤ. اس کے بعد ایک درخت بناؤ اور پھر ایک شخص کو بناؤ, کسی draw a person. اور بعض اوقات اس میں یہ ویریشن ہوتی ہے کہ اگر وہ میل ہے اور اس نے میل کی تصویر بنائی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ فیمیل کی تصویر بناؤ. سو دیٹ از سم تھنگ وی ڈو ود ریگارڈس ٹو پرسنالٹی اسسمنٹ. لیکن ہاؤ ڈز دس پرسنالٹی اسسمنٹ give us any information? Does it give us any information at all? فرض کریں کہ ہمارا یہ آئیڈیا بالکل بے بنیاد ہے کہ جناب گھر کی تصویر جو ہے وہ ہمیں فیملی کے بارے میں بتاتی. انفیکٹ ایک صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ جناب ہوتا کیا ہے کہ اسکولوں میں بچوں کو ایک خاص طریقے سے گھر بنانا سکھایا جاتا ہے, ان کی ڈرائنگ کی کلاس جو ہوتی ہے, اور اس کے بعد انہیں کوئی کبھی موقع ہی نہیں ملتا اکثر لوگوں کو ڈرائنگ کرنے کا. تو جب آپ انہیں کہتے ہیں گھر بناؤ تو جیسا انہیں اسکول میں سکھایا گیا ہوتا ہے ویسا گھر وہ بنا دیتے. I could agree with that. But then I have seen houses اسی طرح کے جیسے وہ ہوتے ہیں جناب, تکونی سی ایک چھت ہوتی ہے, اس پہ چمنی بھی بنا دیتے ہیں. اب چمنی جو ہے وہ پاکستان میں اکثر گھروں میں نہیں ہوتی. یہ انگلینڈ اور یورپ کے گھر ہیں جن میں فائر پلیس اور چمنیز جو ہیں لازمی ہوتی. پر ایون دین میں نے کئی گھروں کو دیکھا جو بچوں نے بنائے تو ان میں دروازہ نہیں تھا. کچھ میں دروازہ اتنا بڑا تھا کہ اوپر کنڈی بھی لگی ہوئی تھی اور کنڈی کے باہر تالا بھی انہوں نے لگایا ہوا. اب یہ چیزیں جو ہے انہوں نے ڈرائنگ کی کلاس میں نہیں سیکھی. ٹھیک ہے, they are unconscious messages to the therapist. یعنی جہاں وہ کنڈی لگا کے بعد تالا لگایا ہوا ہے نا گھر میں, وہ کلائنٹ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی میرے ڈیفینسز بہت مضبوط ہیں اور میں آپ کو اپنی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا unless you have the key. دوسری طرف جس نے دروازہ ہی نہیں بنایا وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں تو بالکل آئسولیٹڈ بچپن میں نے گزارا. ٹھیک ہے نا. تو ایک طرف یہ ایکسٹریم پوزیشن ہے کہ جی گھر بنانے سے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا, دوسری طرف میری یہ پوزیشن ہے کہ جناب انکانشیس کے بارے میں کچھ ہنٹس آپ کو مل جاتے ہیں تھرو ہاؤس ٹری پرسن. بٹ لیٹس اسیوم کہ ہمیں وہ ہنٹس نہیں ملتے, وہ دروازہ اور وہ کنڈی بھی بے معنی. ایٹ لیسٹ اٹ الاؤز می اے وے, اٹ گیوز می اے وے ٹو اسٹارٹ ڈائلاگ ود دا کلائنٹ. مثلاً جب وہ کلائنٹ گھر بناتا ہے میں کہتا ہوں اچھا یہ کس کا گھر ہے؟ کہتا کسی کا نہیں, بس ایک گھر ہے. اچھا اس میں کون کون لوگ رہتے ہیں؟ وہ کہتا جی مجھے کیا پتا, آپ نے کہا تھا گھر بناؤ, میں نے بنا دیا. میں کہتا ہوں اچھا تصور کریں کہ یہ گھر جو ہے اصل میں ریئل ہے, اس میں کون کون رہ رہا ہے. So the client will start to open up and will start to talk about who the people are, how many brothers and sisters, who are the parents, what do they do. تو اس سے ایک ایکسس مل جاتی ہے ہمیں کلائنٹ کی انکانشیس فیملی ریلیشن شپس کی طرف, لائف کی طرف,
اس کے بیسک ایشوز کی طرف. اسی طرح ٹری پہ جب ہم آتے ہیں تو ہم بالکل ٹیک چینج کر لیتے ہیں اور اب ہم کہتے ہیں اچھا یہ کس چیز کا درخت ہے, کہاں لگا ہوا ہے, اس کے ارد گرد کو اور پلانٹس بھی ہیں, پانی کہاں سے آتا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ کوئی پھل دیتا ہے یا نہیں دیتا. So we can have a dialogue about the tree as well, and that opens up another area of client's life. And similarly when we come to the person, پہلے تو ہم اسے دیکھتے ہیں کہ جناب پیج میں کہاں پہ لوکیٹ کیا ہوا پرسن کو, ٹھیک ہے, پوری باڈی بنائی ہے یا نہیں بنائی. باڈی اگر پوری بنائی ہے تو کیا کوئی انیوژل فیچرز ہیں اس کے یا نہیں ہے, اینڈ سو آن. اچھا اب اس میں جو ایک اور مزے کی بات ہے نا کہ یو ڈونٹ نیڈ اینی اسپیشل اکوپمنٹ فار دس ٹیسٹ. اکثر ٹیسٹ ہوتے ہیں نا ویری ایکسپینسو, ان میں باکسز, ان میں کیوبز, اس میں طرح طرح کی آئٹمس, پھر ٹیسٹ آر کوائٹ ایکسپینسو. اس ٹیسٹ میں صرف ایک چیز ہے مینول. اچھا, اور اس مینول میں بتایا ہوا ہے کہ جی کون کون سی چیزوں کو آپ نے کس کس طرح سے انٹرپریٹ کرنا ہے. مثلاً اگر گھر ترچھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, گھر جو ہے اس میں گول چیزیں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے, اگر چمنی میں سے خاص طرح کا دھواں نکل رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. بٹ آئی پرسنلی ڈو ناٹ یوز دا مینول ویری مچ, اینڈ لیٹ می ٹیل یو وائی. اس لیے کہ جو سمبلز ہوتے ہیں ان کے کلچرل میننگ ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اب اگر چمنی میں سے دھواں نکل رہا ہے تو انگلینڈ میں اس کا ایک کچھ مطلب ہے. انگلینڈ میں اس کا یہ مطلب ہے وہ ایک سرد ملک ہے اور وہاں پہ اگر فائر پلیس میں آگ جلے گی تو چمنی میں سے دھواں نکلے گا, جس کا مطلب ہے کہ ہوم کے ساتھ ایک وارم فیلنگ ایسوسیٹڈ ہے. پاکستان میں جہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, ایک تو چمنی گھر میں ہوتی نہیں ہے, اور اگر کوئی بنا رہا ہے اور اس میں سے دھواں نکال رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب گھر میں بہت غیظ و غضب کی کیفیت ہے, بہت لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, گرما گرمی ہے, ٹینشن ہے. سو دیٹ از وائی آئی وڈ ناٹ یوز دا مینوئل ویری مچ. آئی وڈ یوز کامن سینس اینڈ آئی وڈ اسٹارٹ اسٹڈیئنگ سمبلس. علامت کیا ہوتی ہے, علامت کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور اپنے آپ کو تھوڑا بہت اگر ہم سمبلز میں ایجوکیٹ کریں کہ کون سی چیز کس چیز کی علامت ہوتی ہے, اس کے بارے میں ڈریم انٹرپریٹیشن پہ فرائڈ کا کام, یونگ کا کام, اور اس کے علاوہ جو ہمارے کلچر میں ہے, جیسے اب وہ ہوتے ہیں نا خواب نامہ فلاں, میں اس کو سائیکولوجیکل انٹرپریٹیشن کے لیے اہمیت نہیں دیتا ہوں, لیکن اس میں کچھ سمبلز جو ہیں وہ کلچرلی ریلیونٹ اور ویلڈ سمبلز جو ہیں ان کی ڈسکشن ضرور ہوتی. ایک پرندہ ہے, اس کی ہمارے کلچر میں کیا اہمیت, جیسے قرآن مجید میں ہے نا کہ وہ سورہ یاسین میں کہ قوم نے نبی سے کہا کہ تم منحوس ہو, تم نحوست اپنے ساتھ لے آتے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان نبی کی طرف سے ان لوگوں کو, ان کفار کو جواب دیتے ہیں کہ انی طائرکم معکم, کہ بے شک تمہارا پرندہ جو ہے تمہارے ساتھ ہے. اب یہ ایک لٹرل لفظ ہے, لیکن اس کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ. تو اب پرندہ جو ہے وہ نحوست کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن سب پرندے نہیں ہوتے. تو یہ سمجھنا جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان لٹریچر پڑھے, ادب کا مطالعہ کرے, اردو ادب کا خاص طور پہ مطالعہ کرے, فارسی عربی ادب کا مطالعہ کرے, اپنی جو فوک ٹیلز ہیں وہ پڑھے, تو پھر کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے سمبلز کی, علامتوں کی. اور ان علامتوں کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں کسی ہاؤسٹری پرسن کی مینول کی ضرورت نہیں ہے, بٹ یو نیڈ ٹو ڈیولپ سم سارٹ آف کلچرل لٹریسی. ایک سائیکالوجسٹ جو ہے نا وہ صرف سائیکالوجی کی کتابیں نہیں پڑھتا, the psychologist has to understand the entire cultural domain. اس کے بغیر کام نہیں بنتا. اوکے, سو ہاؤس ٹری پرسن کی بات ہوگی. سو what are the kinds of things we assess? We assess strength of ego. ایگو میں کیا اتنی سکت ہے, اتنی طاقت ہے کہ وہ تھراپی کو برداشت کر سکے. ایڈ کتنی اسٹرانگ ہے, سپر ایگو کتنی اسٹرانگ ہے, کوئی ایڈیپل کانفلکٹ تو نہیں ہے, باپ اور ماں کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھا اس کے آن گوئنگ ایشوز تو نہیں ہے, کون سی سائیکو سیکشل اسٹیج ہے ڈیولپمنٹ کی, فکسیشنز تو نہیں ہے, کوئی اورل یا اینل فکسیشن تو نہیں ہے,
اور ڈیفینس میکنزمس کون کون سے ہیں. ریئیکشن فارمیشن تو نہیں ہو رہی, سبسٹیٹیوشن تو نہیں ہو رہی, سبلیمیشن تو نہیں ہو رہی, کیا ہو رہا ہے, پروجیکشن تو نہیں زیادہ کر رہا ہے انسان. Since we have studied these defense mechanisms in the past, I'm not going to dwell on them anymore. Personality factors کیا کیا ہیں, کوئی strong personality disorder تو نہیں ہے. And we, having covered all of that, we came to the issue of transference and counter transference. یہاں میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ کوئی بھی ریلیشن شپ جو ہے وہ ٹرانسفرنس اور کاؤنٹر ٹرانسفرنس کے بغیر شروع نہیں ہوتا, لیکن once the relationship starts, it takes off, then it has to become a real relationship. اور اس میں بہت ضرورت ہوتی ہے سائیکولوجسٹ کو, تھراپسٹ کو الرٹ ہونے کی اور ایگزامن کرنے کی کانسٹنٹلی, میرے اندر کیا ریئیکشنز ہیں, اسے کیا ہو رہا ہے, اور پیشنٹ کے اندر کون کون سے ایسے ریئیکشنز ہیں میری طرف جن کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے, جن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب اس میں انسائٹ ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ ریزسٹنس جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے, جو ٹرانسفرنس اور کاؤنٹر ٹرانسفرنس کی طرف سے پیدا ہوئی ہوتی ہے. دیٹ کمز تھرو ایگزامننگ دا تھراپیوٹک ریلیشن شپ. اچھا, اب تو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جب یہ ٹرانسفرنس اور کاؤنٹر ٹرانسفرنس ریزالو ہوتی ہے تو ریئل ریلیشن شپ بنتا ہے تھراپسٹ اور کلائنٹ کا. لیکن ٹرانسفرنس کی ایک اور بہت بڑی اہمیت, بہت ہی بڑی اہمیت. اب میں اس طرح عرض کروں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں, آپ تھراپسٹ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلائنٹ آپ کو کانسٹنٹلی ٹرک کر اور آپ غصے میں آ رہے ہیں. یعنی آپ تھراپسٹ ہیں اور وہ آپ کو مسلسل غصہ چڑھا رہا ہے, کبھی اپنی باتوں سے, کبھی اپنے ایکشن سے, اور آپ نے اپنی کاؤنٹر ٹرانسفرنس کو بھی سمجھ لیا ہوا ہے, اس کو بھی ریزالو کر لیا ہوا, لیکن you can see that the client can't help it. He makes you angry by his actions. تو اب کیا ہوگا, آپ کو سمجھ آ گئی, سمجھ آنی چاہیے یہاں پہ کہ یہ کلائنٹ جب کسی شخص کے ساتھ کسی ریلیشن شپ میں ہوتا ہے تو اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہوگا. See, that is the value of understanding transference. کہ اگر یہ مجھے بیزار کر رہا ہے, مجھے تنگ کر رہا ہے, تو یہ اپنی بیوی بچوں کو بھی اسی طرح کرتا ہوگا, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا ہوگا. اگر میرے ساتھ یہ کانسٹنٹلی دھوکہ دہی کر رہا ہے, میرے ساتھ جھوٹے ایکسکیوزز بنا رہا ہے, تو ادھر بھی کرتا ہوگا. اگر مجھے یہ مینیپولیٹ کر رہا ہے, جھوٹا موٹا رو کے, در بری جھوٹی کہانیاں سنا کے, تو یہ باہر لائف میں بھی کرتا ہوگا. سو transference becomes a very good measure of where the client stands in his real life. تو ایک طرف تو ہمیں ٹرانسفرنس کو ریزالو کر کے ریئل ریلیشن شپ کی طرف آنے کی ضرورت ہے, لیکن دوسری طرف اس ٹرانسفرنس کی انڈرسٹینڈنگ سے اور کاؤنٹر ٹرانسفرنس کی انڈرسٹینڈنگ سے کہ کلائنٹ کا مجھ پہ کیا افیکٹ ہو رہا ہے, ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کلائنٹ کا دوسروں پہ کیا افیکٹ ہو. پھر we spoke about free association and dream interpretation and moved on to reparenting. اچھا, اب گڈ انف پیرنٹنگ کی میں نے آپ سے بات کی. گڈ انف پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے کہ ماں باپ جو ہے بچے کو پرووائڈ کریں چیزیں, اسے نیگلیکٹ نہ کریں, اسے ابیوز نہ کریں, اس کی صفائی کا خیال رکھیں, اس کی غذا کا خیال رکھیں, اس کی ایجوکیشن کا خیال رکھیں. سو دیٹ از آلریڈی گڈ انف پیرنٹنگ. اور ایسے بچے عام طور پہ کرائمز کی طرف نہیں جاتے, مینٹل پرابلمز انہیں کم ہوتی. لیکن when you don't get good enough parenting, آپ کے ماں باپ کو نیگلیکٹ کرتے ہیں کھانے کے معاملے میں, صفائی کے معاملے میں, ہائیجین کے معاملے میں, ایجوکیشن کے معاملے میں, یا ابیوز کرتے ہیں, بہت زیادہ مار پیٹ ہوتی ہے گھر میں, باپ ماں کو مارتا ہے, ماں بچے کو مارتی ہے, بچہ چھوٹے بھائی کو مارتا ہے, چھوٹا بھائی بلی کو مارتا ہے. This is this whole vicious cycle of violence in the home. Then that is not good enough parenting. تو اب جب آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے نا, تو صرف کلائنٹ نہیں آتا, اس کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ بھی آتا, اور وہ چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ ابھی تک بڑا ہی نہیں ہوا, وہ مار کھایا ہوا, ابیوز ہوا, نیگلیکٹ ہوا چھوٹا سا ایک بچہ ہے ایموشنل کیئر کے لیے, سپورٹ کے لیے.
تو یہاں پہ ہم میٹافور یوز کرتے ہیں ری پیرنٹنگ کا. ری پیرنٹنگ, تھراپسٹ بیکمز دا پیرنٹ. اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ کہ یہ تھراپسٹ جو ہے وہ کوئی فیڈر میں دودھ ڈال کے کلائنٹ کو نہیں پلائے گا, لیکن وہ اسے ایکسپٹینس دے گا. جیسے اب 1 سال کا بچہ ہے تو وہ نہ اچھا ہے نہ برا ہے, وہ 1 سال کا بچہ ہے, اور وہ اس لیے اچھا ہے کہ وہ آپ کا اپنا بچہ ہے. اس میں اور کوئی کوالٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں اعلیٰ اخلاق کی ضرورت نہیں ہے, اس میں کوئی بہت زیادہ لنگوسٹک ایبلٹی کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو 1 سال کا بچہ ہے سر, اور صرف اس لیے اچھا ہے کہ وہ انسان کا آپ کا بچہ ہے. تو آپ نے جب اپنے کلائنٹ کو, اپنے پیشنٹ کو جو کہ کرمنل ہے, جو کہ اس نے بہت برے کام کیے ہوئے, اس کے اندر جو سہما ہوا بچہ ہے اسے ایکسپٹ کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ اور مجھ سے بات کرو, میں انٹرسٹیڈ ہوں تمہاری بات سننے میں, تمہیں ہیلپ کرنے میں. اور آپ اسے پریز کرتے ہیں کہ آج بڑے اچھے لگ رہے ہو, نائس کلوتھس, ٹھیک ہے, اور بڑی تم نے سیلف کیئر کی ہے. اور جب کوئی اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ بھی پریز کرنا ہے, دیکھو تم نے کتنا اچھا بیہیویئر شو کیا ہوا ہے پچھلے کچھ ہفتے سے, وغیرہ وغیرہ. تو یو پرووائڈ اے کیئرنگ ایٹماسفیئر ان دیٹ 1 hour دیٹ یو ہیو ود دا کلائنٹ. تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں ری پیرنٹنگ, یعنی کلائنٹ کو جو پیرنٹنگ کبھی ملی ہی نہیں وہ ہم اسے دیتے ہیں ایز تھراپسٹ. لیکن اس کی لمٹس ہیں. دیکھیے اب بچہ ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہر وقت اپنے باپ کے ساتھ رہے, لیکن باپ کو نوکری پہ جانا ہوتا, بچہ پیچھے روتا بھی ہے, لیکن فادر ہیز ٹو گو اینڈ دین ہی کمز بیک. اسی طرح ماں ہے, وہ بچے کو دھلاتی بھی ہے, نہلاتی بھی ہے, بچے کا نہ بھی دل کر رہا ہو تو ماں کو بھی کچھ چیزیں کرنی پڑتی. اسی طرح ری پیرنٹنگ بھی جو ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ اس آور میں تو ہم اسے پورا ریگارڈ کرتے ہیں, اسے پوری سپورٹ دیتے ہیں, لیکن جب آور ختم ہوا تو ہم نے بھی اپنے کام پہ جانا ہے, اس نے بھی اپنا جا کے کام. سو وی ٹرمینیٹ دا سیشن. تو اسی طرح دین ہی لکس فارورڈ ٹو دا نیکسٹ سیشن, جس میں وہ آ کے اپنی باتیں کر سکے, اپنے قصے بیان کر سکے, ہم توجہ سے, پیار سے, محبت سے اس کی باتیں سن سکیں. سو یہ جب ری پیرنٹنگ ہوتی ہے تو اس میں ایک پروسیس ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کریکٹیو ایموشنل ایکسپیرئنس. کریکٹیو ایموشنل ایکسپیرئنس کیا؟ کلائنٹ نے کبھی ایکسپیرئنس ہی نہیں کی ہوتی زندگی میں اس قسم کی سپورٹ, اس قسم کی ایموشنل سپورٹ. وہ تو چھوٹا سا تھا, آوارہ بچوں کی صحبت میں آ گیا, ماں باپ نے پرواہ نہیں کی, وہاں پہ انہوں نے ڈرگ شروع کر دی, آپس میں لڑائی شروع کر دی, چوریاں شروع کر دی, ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے, سیکشول ایکٹیویٹی میں وہ شامل ہو گئے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو انہیں تو کبھی وہ بچپن میں جو پیار اور محبت اور سپورٹ اور لونگ اینڈ کیئر ملنی ہوتی ہے ماں باپ سے, وہ ملی ہی نہیں ہوتی. سو وین دے کم ان فار دیٹ سیشن, you provide them not only with re-parenting but corrective emotional experience. یہ جو ایموشنل ایکسپیرئنس ہے تھراپی کے دوران, ہولڈنگ کا, سپورٹ کا, کیئرنگ کا, that corrects their past trauma and tragedy and neglect and abuse and bad activity. اور پھر ان میں انسائٹ ڈیولپ ہونی شروع ہوتی ہے کہ جناب ہم نے ہمیشہ جو ہے جیسے زندگی گزاری اسے بہت لوگوں کو تکلیف دی ہے, کیونکہ جیسے ہمیں اپنی جو پرانی تکلیف ہے جو ہم نے دبا دی تھی وہ نظر آنی شروع ہوتی. وہ بچپن کی پرابلم, وہ لڑکپن کی پرابلم, وہ پھر جوانی کے ایشوز, وہ سارے جو ہیں وہ ماں باپ کی لو, کیئر اور گائیڈنس کے بغیر ان مراحل کو طے کیا. تو اس وجہ سے جو ہے جب تھراپسٹ اس سارے ایکسپیرئنس کو ریپلیس کرتا ہے through his love and care, the client starts to develop insight. اچھا, لیکن یہاں پہ ایک اور ایشو بھی ہے کہ not all the criminals are very intelligent people. تو کچھ جو ہیں آپ کے کرمنل پیشنٹس جو ہیں وہ آپ کی انٹرپریٹیشنز کو, آپ کی وضاحتوں کو, آپ کی ایکسپلینیشنز کو سمجھیں گے, ٹھیک ہے نا. مثلا اس نے خواب دیکھا, اس نے آپ کو خواب بتایا, اب آپ اسے خواب کا مطلب بتا رہے ہیں
تو کئی لوگ تو سمجھ جائیں گے, لیکن بہت سے کرمنلز نہ صرف ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, نہ صرف illiterate ہوتے ہیں, دے آر آلسو بلو ایوریج ان انٹیلیجنس, اور کئی تو مینٹلی ریٹارڈیڈ بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم لرننگ ڈسیبلڈ بھی کہتے ہیں. کئی لوگ اس اسٹیج میں بھی ہوتے ہیں, تو انہیں آپ انٹرپریٹیشن دے ہی نہیں سکتے. تو what do you do؟ اور یہاں پہ ایک فینومینن ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں فارمولیٹنگ ورسز انٹرپریٹیشن. یعنی آپ کے ساتھ جو اس کلائنٹ کا انٹریکشن ہے اسے آپ فارمولیٹ تو کرتے ہیں نا. مثلا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جی وہ کلائنٹ جو ہے وہ ہمیشہ, میں جب 42 سال کا ہوا تو میری صحت کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو گیا, اور ہر وقت وہ ہر ایک سے یہ کہتا تھا کہ آصر جو ہے اس کو صحت تو ٹھیک ہے نا اس کی. جب تک وہ سیشن ہو نہیں جاتا تھا اسے یقین نہیں آتا تھا کہ میں ٹھیک. تو جب مجھے پتا چلا کہ جناب اس کے باپ کی اسی عمر میں ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہوئی تھی, کافی ینگ ایج میں, تو دین آئی ریئلائز دیٹ ہی واز پروجیکٹنگ his father onto me. تو اس سے پھر میرا ریئیکشن بھی اس کی طرف چینج ہو گیا اس فارمولیشن کی وجہ سے. لیکن میں نے اس بات کی اسے انٹرپریٹیشن نہیں کی. I didn't tell him کہ you think I am like your father. کیوں؟ اسے سمجھ نہیں آنی تھی اس بات. ہاں, لیکن میں نے اس بات کو اپنی انڈرسٹینڈنگ میں استعمال ضرور کیا. سو فارمولیٹنگ ورسز انٹرپریٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر کیس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ انٹرپریٹیشن کریں. اور یہ بڑی کروشل بات ہے سمجھنی, کیونکہ فرائڈ کا جو میتھڈ تھا اس میں انٹرپریٹیشن بیسک چیز تھی. تو پیشنٹ فری ایسوسیشن کر رہا ہے, مسلسل باتیں کر رہا ہے, تب بھی فرائڈ اسے انٹرپریٹ کرتا. جب پیشنٹ ڈریمز بتاتا ہے تو تب بھی فرائڈ ان ڈریمز کو انٹرپریٹ کرتا تھا. تو ہم جب سائیکالوجسٹ, اب جب ہمیں کوئی کلائنٹ چیز بتاتا ہے تو ہم اس کی انٹیلیجنس کے مطابق رسپونڈ کرتے ہیں. اگر اف ہی از انٹیلیجنٹ, اف ہی از ایجوکیٹڈ, وی رسپونڈ ود انٹرپریٹیشن. But if he is not educated, if he is illiterate, if his intelligence level is below average, then we do not offer interpretations, but we use the insights that we have cleverly and therapeutically. اچھا, اب بات یہ ہے کہ فورینزک سائیکو تھراپی جو ہے وہ بہت ہی ٹائٹ نہیں ہے, اس کا فریم ورک بہت زیادہ انسولر نہیں ہے. میننگ کہ ایک تھراپی کی اگر ہم اپروچ کر رہے ہیں سائیکو ڈائنامک, تو ہم بعض اوقات دوسری سائیکو تھراپیوٹک اپروچز سے بھی بورو کرتے ہیں. جیسے اگر ہم نے فرائیڈین فریم ورک سے انالیسس شروع کیا ہے, تو یونگین اسیسمنٹ بھی تھوڑی بہت اگر ہم کر لیں تو اس سے ہماری انفارمیشن میں اور ہماری انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہو جائے. اس میں ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم آرکیٹائپل کانسٹیلیشنز کو سمجھیں گے. یعنی یہ جو کرمنل ہے اس میں کیا ٹیکسٹر کا ایلیمنٹ غالب ہے, یا ہیرو کا ایلیمنٹ غالب ہے, یا چائلڈ کا ایلیمنٹ غالب ہے, یا گریٹ مدر نے سے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے, یا جو ہے سیلف کے کچھ آثار. مطلب وی لک ایٹ آل آف دا ڈفرنٹ آرکیٹائپس اینڈ ڈیسائڈ کہ اس پیشنٹ میں کون کون سے آرکیٹائپس نمایاں ہیں. اور اس کے لیے ہم وہی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں جو ٹپکلی سائیکو انالیسس میں اور انالیٹیکل سائیکالوجی میں یوز ہوتی ہیں. پھر ہم پرسنالٹی جو ٹائپولوجی ہے یونگ کی, اس کے حوالے سے بھی اگر اسے دیکھیں تو اس سے بھی ہمیں کافی انٹرسٹنگ انفارمیشن ملتی ہے. مثلا یہ شخص پرائمریلی ایکسٹروورٹ ہے یا انٹروورٹ ہے, اور پھر اس کے فنکشنز میں سینسیشن زیادہ ڈومیننٹ ہے یا انٹویشن, فیلنگ زیادہ ڈومیننٹ ہے یا تھنکنگ, اور کون کون سے فنکشنز جو ہیں وہ زیادہ پرومیننٹ نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر یونگین انالیسس ہوتا ہے. اچھا, اب یہ جو اسیسمنٹ ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ نوٹ کریں گے کہ تھراپی بھی شروع ہو رہی ہے. مثلا ہم نے اسیسمنٹ کی پرسنالٹی کی اور ہم نے کہا کہ جی یہ ٹائپس ہیں, یہ آرکی ٹائپس ہیں. کیسے پتا چلا؟ ہم اسے پوچھیں گے بھی اپنے ڈریم بتاؤ. تو جب اس نے اپنا ڈریم بتایا تو اس ڈریم میں سے ہم بتائیں گے کہ اچھا فلاں کیریکٹر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہیرو کا ہے, اور فلاں کیریکٹر جو ہے وہ اینیما.
اچھا اب اس ڈریم انٹرپریٹیشن میں جو ہے بہت سا انکانشیس مٹیریل ریزالو ہو جاتا ہے. جب کلائنٹ آپ کو ڈریم بتا ہی رہا ہوتا ہے تو کافی کیتھارسس ہو جاتا ہے. لیکن دیر از اندر اسٹیپ, اور یونگ نے جو ایک چیز انٹروڈیوس کرائی وہ تھی آرٹ. اس کے جو سائیکوٹک پیشنٹس تھے وہ انہیں آرٹ ورک کرواتا تھا, پینٹنگز کرواتا تھا. تو اس میں کئی دفعہ اگر وہ کوئی ڈریم سناتے تھے وہ کہتا تھا اپنے اس ڈریم کو بھی پینٹ کرو, اس پہ ڈرائنگ بناؤ, ایک اسکیچ بناؤ, پھر اسے کلر کرو. کئی لوگ جو کینوس پہ آئل پینٹنگ کرتے تھے ان سے وہ اپنے ڈریمز پینٹ کرواتا تھا. سو اب تو یہ ہے کہ آرٹ تھراپی ایک پورا ایریا بن گئی ہے, لیکن پرائمریلی اٹ از اے یونگین ٹیکنیک اینڈ کمز آؤٹ آف دا یونگین پیراڈائم. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب ڈریم انٹرپریٹیشن ہی صرف نہیں ہوتی, آپ آرٹ کے ذریعے اس ڈریم کا اظہار بھی کرتے ہیں, اس کو ریپروڈیوس بھی کرتے ہیں, جس سے بہت زیادہ ریزولوشن ہوتی ہے, بہت زیادہ ہیلتھ گیونگ ایکٹیویٹی ہے یہ. تو دین یونگ, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی جب یونگ کی بات ہوئی تھی میتھڈ کی تو ایکٹیو امیجنیشن کے بارے میں بتایا تھا. تو یہاں بھی ہم ایکٹیو امیجنیشن کرتے ہیں کہ جو بھی آرکیٹائپل کانفلکٹ آپ کو ڈریمز میں نظر آ رہا ہے, اس بندے کی شخصیت میں نظر آ رہا ہے, وہی آرکیٹائپل کانفلکٹ جو ہے وہ ہم سیشن میں ری انیکٹ کرتے ہیں. وی آلموسٹ رول پلے اٹ, وی میک دا کلائنٹ گو ان ٹو دا سچویشن. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جناب ہم جیسے ایک خواب آپ کو کلائنٹ سناتا ہے کہ جی میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اس گھر میں ہوں جہاں میں پہلے زندگی کے 7 سال گزارے, اس گھر اور وہ مجھے ایسے ہی تصور ہو رہا ہے کہ وہ میرا اپنا گھر ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا خواب میں آپ نے اکثر دیکھا. تو اب وہاں پہ ایک چڑیل آ گئی ہے اور وہ میرا گلا دبا رہی ہے اور میرا سانس گھٹ رہا ہے, اور اس خواب کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی ہے اور میں سخت سینے میں شرابور تھا اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں ڈرا ہوا. اب کیا ہوتا ہے کہ تھراپسٹ وڈ ناؤ ٹیک دا کلائنٹ ان ہز امیجنیشن ان دا ڈریم, کہے گا اچھا اب اپنے آپ کو پھر سے اسی گھر میں تصور کرو, اسی چڑیل کو اپنی طرف آتے دیکھو, اور اب اپنا ہاتھ بلند کرو, اور ہاتھ بلند کرو گے تو امیجن کرو کہ میجک سے تمہارے ہاتھ میں ایک سورڈ آ. اب تم نے اس سورڈ کو لے کے تو اس چڑیل کو دکھانی ہے وہ سورڈ, اسے ڈرانا ہے, شاید وہ اسی سے ڈر کے واپس چلے. اب کلائنٹ سے پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا, وہ کیا دیکھ رہا ہے, تو وہ ایکٹیو امیجنیشن استعمال کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ جناب وہ چڑیل بھاگ گئی یا نہیں, وہ میری طرف آتی رہی اور میں نے تلوار گھمائی اور اس کا سر قلم. تو a number of scenarios are possible and you can actually guide that scenario as the therapist to make the person understand the problems and also resolve unconscious conflicts that may exist in his personality. تو یہ تو ہوگی نا ٹیکنیکس کی بات, لیکن یونگین تھراپی میں کام کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ بیسکلی وی آر ورکنگ آن پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اب ڈیولپمنٹ سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بچپن سے بڑے ہونا جو ہے اس کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. یونگ کے لیے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ از اے ڈفرنٹ کانسیپٹ. ایک آدمی کرمنل ہے, وہ اپنی کرمنل ہیبٹس میں, اپنی کرمنل کمپنی میں, اپنے کرمنل ایٹیٹیوڈز میں پھنسا ہوا ہے, وائلنس اور ڈرگز کے سائیکل میں گھرا ہوا ہے. اس بندے کو وہاں سے نکالنا, جسے وہ یونگ کہے گا شیڈو کی گرفت میں سے نکالنا اور نارملائز کرنا, اس کے لیے اسے ڈفرینٹ آرکیٹائپس کی مدد درکار ہوگی. مثلا ہیرو, ہیرو کا آرکیٹائپ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کرمنلز میں بھی ہوتا. کئی کرمنلز ہیں جو بہت برے کام کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ کسی کو مصیبت سے چھڑائیں. کوئی بہت ہی ظالم شخص ہوگا, ہو سکتا ہے اپنے کرائم کے حوالے سے, لیکن ایک لڑکی مصیبت میں ہے تو اس کی جا کے ہیلپ کر دیں گے. کوئی بزرگ تکلیف میں ہے تو اس کی ہیلپ کر دیں گے. کوئی بچہ پرابلم میں ہے تو اس کی مدد کر دیں گے. تو یہ ان کا ہیروئزم ہے. وہ جو یونگین آرکیٹائپ آف دا ہیرو ہے, ہو سکتا ہے کافی ویل ڈیولپڈ ہو. اٹ مائٹ بی ایکسٹریملی ویل ڈیولپڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ that the shadow has engulfed their personality. تو اب
یونگ کیا کرے گا, یونگین میتھڈ کے طور پہ ہم کیا کریں گے کہ اس ہیرو کو اپیل کریں گے اور اس سے اخلاقی مورل جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ہیرو سے, in terms of helping others, in terms of staying away from criminal activity, in terms of accepting a moral sense of responsibility to society at large, that can become a part of their heroism. میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک ہیروئن ایڈکٹ کی, جس نے جب ہیروئن چھوڑی تو اسی طرح نہیں چھوڑی کہ جناب بس جیسے ہم نے کہا کہ جی پری کانٹمپلیشن سے کانٹمپلیشن پہ کانٹمپلیشن سے پریپریشن پہ پریپریشن سے ایکشن اور ایکشن سے مینٹیننس, یہ پروسیس ہوا یا نہیں ہوا. واٹ از امپورٹنٹ از کہ اس نے کہا کہ جناب نہ صرف میں نے چھوڑنی ہے, میں نے دوسرے لوگ جو اس میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی نکالنا. سو دس ینگ مین یوز ٹو گو فرام کالج ٹو کالج, یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی, high school to high school all over Lahore, and also travel to Islamabad and northern areas to talk to people about his experience of pain and suffering as a heroin addict. تو یہ اس کا ہیروئزم تھا, اور اس ہیروئزم کو اپیل کرنے سے کیا ہوا کہ اس نے نہ صرف یہ کہ خود ڈرگز چھوڑ دیں, خود اس شیڈو کے گھیرے سے نکل آیا, بلکہ دوسروں کو بچانے کے لیے آگے بڑھا. اور یہ دوسروں کو بچانے کا جو عزم ہوتا ہے, اسی کو تو یونگ آرکیٹائپ آف دا ہیرو ہے. تو یہاں پہ ان مائی اوپینین دس از دی امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ وچ آرکیٹائپس کین بی اپیل ٹو. آن دی ادر ہینڈ there may be somebody who is very heroic already but is suffering themselves. تو اس کیس میں کیا ہے کہ آپ ان کی جو پرسونا ہے یا ان کی ایگو ہے اس کو بوسٹ کریں گے ایز اپوز ٹو بوسٹنگ دا ہیرو, سو دیٹ دے ڈو سم تھنگ فار دیم سیلوز ایز ویل. کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت سیلف لیس ہوتے ہیں, جیسے رابن ہوڈ کا کیریکٹر جو ہے وہ آلریڈی بہت ہی مورل قسم کا ہیرو ہے, جو امیروں پہ حملہ کر رہا ہے, ان سے مال چھین کے غریبوں میں بانٹ رہا ہے. ہی از ناٹ ڈوئنگ دس فار ہمسیلف. لیکن بعض اوقات اس قسم کا جو آرکیٹائپ ہے وہ اپنے لیے بہت ڈسٹرکٹیو ہو جاتا ہے, بہت نائیو ہوتا ہے, بہت ڈینجرس سچویشنز میں اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے. So in those cases we need to play down the hero and work more on maybe the child, maybe the anima, maybe the trickster, work with some other archetypes that can help him look after himself. تو اب آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہم نے سائیکو ڈائنامک ٹریٹمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں ان فورینزک سیٹنگز, سو وی گو انٹو اے ڈفرنٹ ورلڈ آل ٹوگیدر. ہم اس میں جو ہے ٹیکنیکس پہ زیادہ زور نہیں ہوتا ہمارا, اس میں ہمارا زیادہ زور ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ دی انکانشیس اینڈ دین یوزنگ دیٹ ٹو ہیلپ دا پرسن امپروو. اکارڈنگ ٹو فروئڈ, he would like the person to become normal. For Jung, he would like the individual to become a complete individual, more or less a perfect human being. اور یہ دونوں approaches جو ہیں, they can be looked at in a phasal way, in a stage way. کہ ایک طرف تو ہے ہم help کر رہے ہیں انسان کو to become normal, to overcome his anxieties, to overcome his depressions. On the other hand, we are helping him achieve his potential for the good of society. تو یہ ان چیزوں میں کئی دفعہ ٹینشن بھی ہوتی ہے. مثلا یہی جس سے میں نے اس شخص کی بات کی تھی جو ہیروئن ایڈکٹ ہو کے اس کو چھوڑ کے دوسروں کی ہیلپ پہ نکلا اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. سم سائیکالوجسٹ مائٹ آبجیکٹ کہ جناب یہی آپ کیا کر رہے ہیں, اس بندے کو ہیلپ کریں کہ اپنی اسٹیبل زندگی گزارے, ایک جگہ پہ ٹک کے بیٹھے, اپنے ریلیشن شپس ڈیولپ کرے. لیکن یہی چیز تو سمجھ نہیں, انہی چیزوں میں تو اسے ڈیفیکلٹیز تھیں. He didn't have any friends, his family was not a very stable family, اسے good enough parenting کبھی نہیں ملی, تبھی تو وہ ہیروئن کی طرف اٹریکٹ ہوا. تو اب جب کہ وہ ہیروئن ایڈکشن چھوڑ رہا ہے اور اسی طرح اسکول ٹو اسکول, کالج ٹو کالج, یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی جا رہا ہے,
he has a lot of fans, he has a lot of friends. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ اس کے کاز میں شامل ہو گئے ہیں. کئی لوگ جو ہیں انہوں نے اس کے ساتھ مل کے نہ صرف یہ ہے کہ ڈرگز کی اپنی پرابلم پہ قابو پانے کی کوشش کی ہے, بلکہ وہ بھی دوسروں کو مزید ہیلپ کریں. سو دس از what we need to understand کہ not everybody will follow a particular path. یعنی کئی سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں نا, وہ چاہتے ہیں کہ جی ہر بندہ ایک نارمل لائف گزارے, اور ان کے ذہن میں نارمل لائف کا ایک ہی کانسیپٹ کہ اس طرح کا گھر ہو, اس طرح کی بیوی بچے ہو, اس طرح کی گاڑی ہو, اس طرح کا جاب ہو, اور بس یہی نارمل لائف ہے. دیٹ از اکارڈنگ ٹو یونگ not the right way of approaching life. We have different type of personalities who need to do different kinds of things in this world. Not everybody can be reduced to our sexual instinct, to our biological instincts. As Freud would say, we could look at the spiritual uniqueness of the individual. یعنی ایک شخص ہے, ایک انسان ہے, وہ یونیک ہے, اور اس کی جو آگے ڈیسٹنی ہے, اس کی جو پاتھ ہے, وہ بھی یونیک ہے. تو یونگ اس حوالے سے ہمارے جیسے ہمارے مذہب میں ہے, اسی طرح یونگ بھی اس آئیڈیا سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہے کہ ہر شخص کی ایک یونیک قسمت ہے, اس کی ایک یونیک پاتھ ہے, اس کی ایک یونیک جو ہے ڈیسٹنی یا فیٹ ہم کہہ لیں ہے, جس پہ عمل کرنا اسے چاہیے. اور بعض اوقات اس پوٹینشیل کو کسی وجہ سے, دنیا کی کچھ اور پرابلمس کی وجہ سے, اپ برنگنگ کی وجہ سے, انوائرمنٹل ایشوز سے, سوشیولوجیکل ایشوز کی وجہ سے, فائنینشیل پرابلمس کی وجہ سے, ریلیشن شپ ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے اس پاتھ پہ ٹھیک طرح سے چل نہیں پاتا. اینڈ دیٹ از ویئر the psychologist can help him. So, two very different ideas, yet these can be combined in the same therapeutic framework. We can assess the person for where he is at, we can assess their ego strength, we can look at their defense mechanisms, we can look at their id and superego and what situation they are in. We can analyze the transference and the counter transference in the therapeutic relationship. We can resolve the resistance. We can work on interpreting their dreams and help them interpret their free associations. We can also then engage them in a dialogue which is slightly at a higher level, where there is more morality and spirituality. And then we have things like active imagination and art therapy. Now, what is art therapy? I explained to you briefly that Jung used to make the clients paint their dreams. But therapeutic art is much more than that. Therapeutic art جو ہے اس میں ہم مختلف تھیمز ایکسپلور کر سکتے. مثلاً ایک ایکٹیویٹی میں اکثر کرواتا ہوں کہ جناب اپنے پسندیدہ جانور کی تصویر بنائیں. تو جب وہ پسندیدہ جانور کی تصویر بناتے ہیں تو پھر اور اس کو لیبل بھی کریں تو لیبل بھی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کو کلر کریں. تو کلائنٹ جب اس کو کلر کرتے ہیں then we say کہ all right, can we now draw a scene including that animal. تو جب اس کا کانٹیکسٹ بناتے ہیں, مثلاً اگر پالتو جانور ہے, کوئی کتا ہے یا بلی ہے, تو اس کو اپنے گھر کے کانٹیکسٹ میں دکھائیں گے وہ. اور اگر کوئی جنگلی جانور ہے تو اسے فارسٹ کے, جنگل کے کانسیپٹ میں دکھائیں گے. اگر کوئی مچھلی ہے تو اسے ریور کے یا اوشن کے یا سی کے کانٹیکسٹ میں دکھائیں گے. کوئی برڈ ہے تو یا وہ ٹری پہ ہوگا یا وہ اڑ رہا ہوگا, and so on and so forth. تو اس میں کیا ہوتا ہے, then we talk about جو آرٹ تھراپی میں جو بیوٹی ہے نا یونگین اس ٹیکنیک کی, وہ یہ ہے کہ we talk about this and we say کہ اچھا یہ پرندہ کیا کر رہا ہے. کہیں گے جی اڑ رہا ہے. اچھا اڑ رہا ہے تو کیسا فیل کر رہا ہے. اگر آپ اس پرندے کی جگہ ہوتے تو آپ کیسا فیل کر رہے ہوتے. Right? So those are the kinds of responses we elicit from our clients, from our patients.
ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک کلائنٹ نے اسی طرح ایک جانور بنایا, تو جب اپنا پسندیدہ جانور اس نے بتایا اور میں نے پوچھا کہ جناب یہ کون سا جانور ہے, تو اس نے کہا جناب شیر. اچھا, لیکن جب میں نے اس کے فیچرز دیکھے تو اٹ لک لائک اے ہیومن بینگ, یعنی ایک ہیومن بینگ اگر اپنے چاروں لمبس پہ, تو اس میں شیر جیسے کوئی فیچرز نہیں. سو دیٹ اسٹرک می کہ جناب اس نے کہا تو شیر ہے, اس کو اب بھی شیر نظر آ رہا ہے, کیونکہ مجھے اس میں شیر نظر نہیں آ رہا ہے, مجھے تو انسان کا چہرہ نظر آ رہا ہے. سو دین آئی ایکسپلورڈ اٹ اے بٹ فردر ود ہر اینڈ سیڈ کہ جی آپ کو اس میں شیر کہاں نظر آیا ہے, اس کے دانت کہاں ہیں, اس کے پنجے کہاں ہیں, اس کے وہ سارے فیچرز کہاں ہیں. تو دین آن ایکسپلوریشن واٹ ون انڈرسٹینڈ is that person had difficulty expressing her anger. تو ایک طرف تو ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں جنہیں اینگر مینجمنٹ کی پرابلم ہوتی ہے, وہ غصہ ہر وقت آتا رہتا ہے اور جناب اس پہ قابو نہیں پا سکتے, جس کی وجہ سے انہیں لڑائیاں ہو جاتی. That person could not express her anger, کہ جب اس نے شیر بنانے کی بھی کوشش کی جسے وہ ایکسپریس کرنا چاہ رہی تھی, جس کے حوالے سے وہ اپنا غصہ ایکسپریس کرنا چاہ رہی تھی, اس نے جو شکل بنائی وہ انسان کی تھی. It was very clear that she had lots and lots of obstacles, psychological obstacles in the way of expressing her anger. So I worked a lot with her in helping her how to express her anger appropriately. مثلاً میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, مجھے غصہ چڑھ جاتا اور میں کہتا ہوں یار یہ اچھی بات نہیں ہے, آئندہ آپ ایسے مت کیجیے گا, ٹھیک ہے, دیٹ از مائی اینگر اینڈ اٹ از ویری اپروپریٹ. ایسا ہونا چاہیے. ہم سب لوگوں کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جب غصہ آئے تو ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ایکسپریس کریں, لیکن جب کوئی زیادتی ہو, کوئی ناجائز بات ہو, تو غصے کا ہمیں نہ صرف حق ہے بلکہ میرے خیال میں ہمیں نارمل رہنے کے لیے اتنا غصہ تو ایکسپریس کر دینا چاہیے, لیکن اپروپریٹلی. لیکن اگر اب میں لیپ ٹاپ اٹھا کے جو ہے ٹیبل پہ ماروں اور اپنا لیپ ٹاپ کا بھی نقصان کروں, ٹیبل کا بھی نقصان کروں, اپنا بھی نقصان کروں, دوسرے کو بھی ناراض کروں, وہ غصہ جو ہے وہ کرمنل لائنز کو کراس کر جاتا ہے. اور اکثر گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ پلیٹیں وغیرہ توڑتے ہیں یا نقصان کرتے ہیں, ان کے ریلیشن شپس پر زیادہ دیر اسٹیبل نہیں رہتے, وہ لوگ ساتھ ساتھ رہ نہیں پاتے, بہت ٹینشن ہوتی ہے ایسے گھروں میں. سو ان دس پرٹیکولر کیس دس واز دی اپوزٹ. لوگ دبے دبے ہیں, چپ ہیں, اینگر کا اظہار نہیں کر رہے ہیں. تو جب شیر کہا جا رہا ہے اسے, لیکن بنایا جو چیز جا رہی ہے وہ انسانی شکل ہے, تو اس تضاد کو بھی ہم اینالائز کرتے ہیں ایز سائیکالوجسٹ. صرف اس تصویر کو اگر میں دیکھوں تو مجھے کچھ نہیں پتہ چلتا, لیکن جب وہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ جناب یہ شیر ہے, پھر میں الرٹ ہوتا ہوں کہ یار اس کی تو بھویں ہیں, ناک ہے, منہ ہے, کوئی دانت خوفناک سے نظر نہیں آ رہے, فیس ہے باقاعدہ, اس پہ بال ہیں, لیکن وہ ببر شیر والا مین نہیں ہے جو شیر کے ہوتے ہیں بال, اسی طرح آگے پنجے نہیں ہیں بلکہ باقاعدہ ہاتھ ہیں اور انگلیاں ہیں, اور پاؤں جو ہیں پچھلے وہ پاؤں کی طرح ہی ہیں. تو ایک انسان ہے جو اس طرح آن آل فورز زمین پہ بیٹھا ہو. سو آن پروبنگ, آن ڈسکسنگ اٹ ود ہر, اٹ بیکیم ویری کلیئر that she was unable to express her anger appropriately. تو پھر ٹریننگ کس چیز پہ فوکس کی ہماری؟ ٹریننگ اس چیز پہ فوکس کی کہ جناب غصے کو کب اور کس طرح اس کا اظہار کیا جائے, کون سا اظہار غصے کا مناسب ہے, اور پھر ضروری ہے کہ اس کا اظہار کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے اور اس کے پیچھے نہ پڑ جائے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ غصہ چڑھ کے اب اترنے کا نام ہی نہیں لیتا, اب وہ کانسٹنٹلی اس چیز کو جو ہے وہ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں اور اسی اضطراب میں پھنسے ہوئے ہیں اور اسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. سو دیر از اے نیڈ ٹو سے کہ اچھا جی غصے کا اظہار کریں, فٹافٹ کریں, دوسروں کو بتائیں کہ کیا پرابلم ہے, کس بات پہ آپ کو غصہ آیا ہوا ہے, اور جب ہو جائے پھر اسے جانے دیں. دین ٹرائی ٹو گیٹ بیک to normal, and that is
why I would say کہ آرٹ تھراپی کے ذریعے we can work on personality development. اب آپ سوچیں کہ اس شخص کو جو پہلے غصے کو پی جاتے تھے ہمیشہ اب تھوڑا تھوڑا اظہار کرنا شروع کیا ہے مناسب حد تک، تو شخصیت میں کتنی تبدیلی آئی. میں نے آپ سے جب ریج کا ذکر کیا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ ایک ریج ہوتی کیا ہے، برسوں کا جو غصہ پی پی کے ایک اندر آگ سی لگی ہوتی ہے، اس کو ریج کہتے. اور وہ ایسا انسان جب پھٹتا ہے تو وہ آتش فشاں کی طرح پھٹتا ہے، وہ لاوا نکلتا ہے پھر اس میں سے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جب انہوں نے کئی سال غصہ اپنا برداشت کیا ہوتا ہے اور پیا ہوتا ہے، تو پھر وہ بہت زیادہ وائلنس کے کیپیبل ہوتے ہیں. دے آر کیپیبل آف a lot of violence and very serious violence. And that is why I would say it is important to sometimes express your anger in an appropriate way, in a nice way. Now you can ask کہ جناب غصہ nice way میں کیسے ایکسپریس ہوتا ہے؟ تو میں نے ابھی آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا تھا. That is the nice way. اب میں جیسے if you look at me now, I can give you another example. Somebody is always criticizing me and I usually don't say anything. تو میں اچانک کہتا ہوں بھئی یہ جو آپ مجھے ہر وقت کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں نا، یہ بس کیجئے، بہت ہو گئی، میں مزید اس چیز کو برداشت نہیں کروں گا. Do you understand؟ اب یہ نائس تو نہیں ہے، اس بندے کو نائس تو نہیں میں ہو رہا، لیکن بجائے اس کے کہ جی میں ہر وقت مسکراتا رہوں اور کہوں ہاں جی ٹھیک ہے جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، that is going to build a rage in me that if it explodes تو نہ مجھے اپنے پتا ہوگا، نہ اپنا ہوش ہوگا، نہ پھر دوسرے بندے کا ہوش ہوگا. تو بڑا ضروری ہے کہ میں کسی وقت اپنے اس غصے کا اظہار کر دوں کہ جناب بس اپنی لمٹس میں رہیے، ٹھیک ہے نا. So that I think is very appropriate from time to time and that is as nice as it gets. کیوں یہ نائس کیوں ہے؟ کمپیئر کریں یہی کہ انسان ایک پستول نکالے اور دوسرے پہ فائر کر دے، ٹھیک ہے، تو اس کے مقابلے میں یا چاقو نکالے اور اس کے پیٹ میں گھونپ دے، تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس حد تک اظہار کر دیا جائے. اور یہ اظہار جو ہے بہت زیادہ نہ ہو، کیونکہ غصے کو پینا بھی جو ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اتنے زیادہ نیک اگر آپ ہو جائیں تو پھر وہ یہی ہوگا کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پھر آتش فشاں ہی پھٹے گی، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں نبیوں اور اولیاء اللہ تک تو ٹھیک ہے کہ وہ ہر چیز میں غصے کو پی جاتے ہیں، لیکن ایک نارمل انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ تھوڑا بہت اظہار کر دیا جائے، تھوڑا بہت ایکسپریشن کر دیا جائے، ورنہ وہ سٹیم جو ہے وہ بلڈ ہوتی رہتی ہے اور پھر ایکسپلوژن کا خطرہ ہوتا ہے. سو اسٹیئنگ آن دس آئیڈیا کہ یہ اچھا، لیکن یہ کیسے ایکسپلور کیا میں نے اس کلائنٹ کے ساتھ؟ اس کی تصویر کو دیکھ کے، اور اس کی تصویر کو دیکھ کے جو یہ مجھے آئیڈیا ہے، جب میں نے اسے ڈسکس کیا تو یہ بات ثابت ہوئی. شی اگریڈ that was her problem کہ جس چیز کو وہ شعر کہہ رہی ہے یا کہنا چاہ رہی ہے، بناتی وہ انسان کا چہرہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ غصے کا اظہار کرتے کیسے ہیں. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، بعض لوگ ہیں انہیں جب اینگزائٹی ہوتی ہے تو وہ اصل میں غصہ کر رہے ہوتے، وہ اداس ہوتے ہیں تو غصے میں آ جاتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں تو غصے میں آ جاتے ہیں. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ انہیں، جس طرح میں کہہ رہا تھا نا کہ اس خاتون کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ غصے کا اظہار کرنا ہے کیسے ہے، کچھ لوگ ہیں کہ وہ ہر ایموشن کے بدلے غصے کا ہی اظہار کرتے، ایسے بھی آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے. سو دیٹ از ویئر آئی وڈ سے کہ آرٹ الاؤز یو ٹو لک ایٹ دوز سٹلٹیز. مثلاً ایک اور آرٹ میں کام کرواتا ہوں کہ جناب ایک جرنی، کوئی سفر لے لیں اور اس کے حوالے سے کوئی تصویر بنا دیں. تو اب کوئی صاحب جو ہیں وہ کشتی بنائیں گے دریا میں، کوئی صاحب جو ہیں وہ سڑک پہ گاڑی بنائیں گے، کوئی صاحب جو ہیں ہو سکتا ہے کہ گھوڑا بنا کے تو اس پہ سوار ہو جائیں، کوئی صاحب، تو اس طرح ڈفرینٹ قسم کی آپ کو
ملیں گی ڈرائنگز with different content. اچھا لیکن بعض اوقات اس میں آپ کو بڑی معمولی نان کانٹینٹ ہنٹس مل جاتے ہیں. مثلا ایک چیز کو میں بہت غور سے دیکھتا ہوں جب میں آرٹ کو ایگزامن کرتا ہوں کہ پینسل کو کتنی زور سے کاغذ پہ رکھا گیا تھا. اب ضروری نہیں ہے کہ میں اسی وقت دیکھ رہا ہوں جب وہ ڈرا کر رہے ہیں, لیکن پینسل کی تھکنیس, اس کی جو کاغذ پہ انٹینسٹی ہے, ڈیپتھ ہے, اس سے پتہ چل جاتا. ایک شخص ہے اس نے بالکل اپنی شکل بنائی ہوئی ہے تو وہ پینسل کو یوں لگتا ہے جیسے کاغذ کو چھوا ہی نہیں ہے, اتنی وہ مدھم سی تصویر. تو اس مدھم تصویر سے بھی ہمیں یہ آئیڈیا ہوگا کہ یہ انسان جو ہے اس کی سیلف اسٹیم کتنی کم ہے, یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. جبکہ دوسری طرف ایک شخص جو ہے وہ بہت گہری لکیریں کھینچتا ہے اور اپنی شکل بناتے وقت, اپنی آنکھیں بناتے وقت, اپنے ناک بناتے وقت, اپنے ہونٹ بناتے وقت بہت زیادہ انرجی استعمال کرتا ہے, بہت زیادہ ایفرٹ استعمال کرتا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ شخص بہت زیادہ انٹینس ہے, اس میں ایموشنز بہت زیادہ ڈیپ ہیں اور یہ ہر چیز کو بہت شدت سے محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک شخص بہت زیادہ ساتھ شیڈنگ کرتا, کئی جگہ شیڈنگ بڑی اپروپریٹ ہوتی ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہر شیڈنگ کا کچھ نہ کچھ مطلب, لیکن اگر شیڈنگ حد سے زیادہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص شاید بہت پریشان ہے, بہت زیادہ وریڈ ہے. تو اسی لیے جو ایکسٹرا ایکٹیویٹی جو اس نے کی ہے اس ڈرائنگ کے اندر یا اس پینٹنگ کے اندر, وہ اس کی جو ایکسیسو تھنکنگ ہے اس کو ظاہر کر. دین وی کین آلسو سی ہاؤ وی گیو دم کلرز, واٹ کلرز پیپل یوز, what shades of color people use. کوئی شخص گرین یوز کر رہا ہے تو وہ اپنے کامنس کو شو کر رہا ہے, کوئی شخص ریڈ یوز کر رہا ہے تو اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہے, کوئی شخص بلیک یوز کر رہا ہے بہت زیادہ تو ڈسٹرکشن جو اس کی لائف میں ہوئی ہے وہ اس کا اظہار کر رہا ہے, اس کو سمجھانے کی کوشش. سو دیر آر ویز دیٹ آرٹ can help us understand psychological states of our clients. But what is even more important is کہ آرٹ کو سمجھنے کے لیے, کلائنٹ کے آرٹ کو سمجھنے کے لیے, کلائنٹ کے ڈریمز کو سمجھنے کے لیے, کلائنٹس کے سمبلز کو سمجھنے کے لیے, we psychologists should familiarize ourselves with the folk literature, with the classical literature, with the classics of the world, and really immerse ourselves in the tradition of understanding symbols. Inshallah, until next time, Khuda.